میٹرک میں فیل ہونے پر یعقوب صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی تو یعقوب صاحب یہی کہتے کہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا۔ مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہار دیے گئے اور مساجد میں گمشدگی کے اعلان کروائے گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب باپ کو تشویش ہونے لگی اور اس نے مختلف شہروں میں جا کر بیٹے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہاں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی جس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ یعقوب صاحب نے اس کو اپنے بیٹے کی لاش ہی سمجھی اور اسے قبرستان میں دفنا دیا۔ 20 سال بعد یعقوب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور برے سے کہا کہ اس ہوٹل کا سب سے سستا ترین اور کم قیمت کھانا لے کر آؤ۔ بہرے اس بزرگ کی بات سن کر حیران ہوا اور اس نے جا کے مینیجر کو بتایا کہ ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے ایک ایسا کام کیا کہ آج میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اس رزلٹ کا انتظار ان کو تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں بیمار تھی اور اس کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہترین اس کی میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب ماں کی وجہ سے مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک بہت بڑی پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل نہیں تھے۔ بابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ادویات کے ذریعے یہ پتھری ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آخری راستہ آپریشن ہی ہے۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا تھا لیکن بغیر رزلٹ کے ہی گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا اور وہ مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مجھے مزید محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں ابا سے معافی مانگتا اور اس سے وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہوں گا۔ میں بیمار ماں کی وجہ سے اپنی تعلیم پر توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے باپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب آپ نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرا سا گیا اور مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہوں۔ اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے جبکہ میری بیمار ماں چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری بلائیں لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا بہت غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ کیوں وہ یہ بات بھول گئے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے ہیں۔ شاید میں ایک ہاسٹل میں رہتا تو آج یہ نتیجہ نہ آتا۔ خیر، ابا کے اس رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور اس وقت گھر سے باہر چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک میں گھر واپس نہیں آ سکتا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میں ایسا تو نالائق نہیں تھا کہ اب بس کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ
مغرب کی اذان کے وقت تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے، اور میں ابا کے اس حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ جب میں مسجد میں گیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی موجود رہا۔ امام صاحب بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، شاید اس لیے کہ میں اجنبی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر ہی موجود رہا۔ عشاء کی باجماعت نماز ادا کی اور جب سب لوگ گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس آئے اور کہا، بیٹا کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے روٹ کر آئے ہو؟ اس وقت میں امام صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، لہٰذا میں نے یہی کہا کہ امام صاحب میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں؟ تو میں نے منع کر دیا اور جھوٹ بولا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ ایک تجربہ کار انسان تھے۔ اس نے میری آنکھوں اور میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے۔ کھانے کو دیکھتے ہی میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا کھا کر میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر۔ پہلی رات میں نے مسجد میں ہی گزاری۔ دوسری طرف یعقوب صاحب اپنے بیٹے کے لیے اتنے فکر مند نہیں تھے، لیکن یعقوب صاحب کی بیوی اپنے بیٹے ظفر کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ یعقوب صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ظفر سے بہت امیدیں تھیں، اس نے بھی میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کلاس ٹاپ کرے گا، ضلع میں پوزیشن حاصل کرے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن یہ کمبخت تو پاس تک نہ ہوا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی مہینے سے میں کتنا ڈسٹرب تھا۔ تمہارے آپریشن کے لیے میں لوگوں سے قرض مانگ رہا تھا۔ ان حالات میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے یہ خوشی تو نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھ سے یہ خوشی بھی نہ دی۔ خیر، میاں بیوی کی یہ تکرار جاری رہی۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا یا نہیں۔ مگر یعقوب صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہرا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں، دیکھنا صبح کمینہ واپس لوٹ آئے گا گھر۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن ظفر واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگے کہ بیٹا تم ناشتہ کر کے ہی جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک روکا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں مسجد سے روانہ ہوا، امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس سے یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی ملازمت یا پھر دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کے کھانا نہ پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو کسی مزدور کی ضرورت ہوگی تو یہاں سے مجھے لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورک شاپ تھی اور ورک شاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مزدوری کے لیے یہیں کھڑا ہوں تاکہ کوئی مل جائے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ورک شاپ کا مالک ہوں، میرے لیے کام کرو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورک شاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ ماہانہ 15,000 روپے تمہاری تنخواہ ہوگی۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر میرے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا شہر تھا اور تمام لوگ ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ میں اپنا شہر ہی چھوڑ آیا تھا تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے، کیا پتہ اس نے مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دیے ہوں گے، مساجد میں اعلان بھی کروائے ہوں گے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن ایک واحد ماں تھی جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ ماں مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آیا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر جب ابا کا خیال دل میں آتا تو اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔
ورکشاپ پر مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں نے خود اپنا منہ سے تنخواہ نہ مانگی، یہی سوچ کے کہ مالک خود مجھے تنخواہ دے گا، لیکن اب تو 40 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی، تو مالک نے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے میں تمہیں 2 ماہ کی 30,000 روپے دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا رہا، ورکشاپ پر جتنا وہ مجھے کام کے لیے کہتے میں اس کے ہر حکم کو بجا لاتا، پورے دن 8 گھنٹے اس کے ہاں میں نوکری کرتا اور ورکشاپ بند ہونے تک میں اس کے دکان پر کام کرتا رہتا تھا، کبھی کسی کام میں کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع دیا۔ جب 2 ماہ مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ اس بار مالک نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، آگے تمہاری مرضی، اگر مزید میرے ساتھ یہیں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 2 وقت کی روٹی ملتی رہے گی، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ میں اس ورکشاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ محض 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھ سے کام لے رہا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے جانے کا ہی ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت اس سے کچھ پیسے میں نے مانگ لیے، یہ کہہ کر میرے پاس بس کا کرایہ نہیں اور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا اور میں مسافر بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دراصل میں گھر نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، یہ شہر مجھے بالکل راس نہیں آ رہا تھا، میری طبیعت بھی خراب تھی۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا، میرے ساتھ ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 50 برس تھی، وہ آ کر بیٹھ گیا، ایسے ہی مجھ سے باتیں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے حقیقت تو نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ غریب ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ وہ میری تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میری کافی زمینیں ہیں اور مجھے بھی ایک ملازم کی ضرورت ہے، تمہیں میں معقول تنخواہ دوں گا اور اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا ملے گا، رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری شکل کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو، شہر میں مزید رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں پہلے ہی ایک ورکشاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا اور مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچ معلوم ہونے لگی۔ اس کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی کسی بات کو جھٹلا نہ پایا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی جب اس نے کہا، بیٹا، میری شادی کو 25 سال گزر چکے ہیں لیکن میری اولاد نہیں، تم مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتے ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہٰذا میں جو بھی کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنی منزل تبدیل کر لی۔ اب میں اس شخص کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی، ہم دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ وہ شخص جس کا نام دینو تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ چچا دینو، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹا، جنگل کے اس پار میرا گاؤں آباد ہے، لہٰذا جنگل سے ہی گزرنا پڑے گا، لیکن تمہارے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک بے ضرر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان چلتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے آنے والے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو غلط ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس پار ایک دریا تھا اور ایک کشتی وہاں کنارے پر کھڑی تھی، اس کشتی پر کچھ لوگ بھی سوار تھے جو شکل سے بہت خطرناک محسوس ہو رہے تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ گاؤں کے باسی ہیں اور یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ میں اور چچا دین ان لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ اشاروں میں چچا دینو سے کچھ پوچھ رہے تھے اور چچا دینو ان کو باقاعدہ جواب دے رہا تھا، مگر یہ سب باتیں اشاروں میں ہو رہی تھی جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ کشتی سے اتر کر چچا دینو مجھے اپنے گھر لے جا رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی
ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر ہی مجھے پتہ چلا کہ میں تو ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جو کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے گئے تھے۔ اس سردار نے دینو کو شاباش دی اور کہا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ایک آدمی ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکے ہو یہاں سے اب تمہارے واپس صرف دو راستے ہی ہیں، ایک یہ کہ دل سے ہمارے گینگ میں شمولیت اختیار کر لو، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو، لہٰذا ہمارا ساتھ دو، اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہو اور ان کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ ایک ایسی قید ہے جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی، لہٰذا میں نے ان سے یہی کہا کہ میں دل سے اب لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنی گینگ میں شامل کر لیا۔ ایک عرصہ بیت چکا تھا لیکن مجھے وہاں سے فرار کا موقع نہ ملا، کیونکہ وہ لوگ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک سال کے عرصے کے دوران وہ کئی لوگ اپنی رہائش پر لے کر آئے تھے جن کو وہ اغوا کرتے تھے اور پھر ان کے خاندان سے وصول کرتے تھے۔ کئی ایسے مجبور لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو وہ پکڑ کر لے آئے تھے اور پھر بھاری قیمت وصول کر کے ان کو آزاد کیا تھا۔ کئی ایسے لوگوں بھی وہ پکڑ کر لائے تھے جن کے گھر والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور پھر وہ ان کو بے دردی سے مار کر دریا میں پھینک دیتے تھے۔ ایک سال تک میں گھر واپس نہ آیا تو ابا جان نے یہی سمجھا کہ میرا بیٹا اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، یا پھر خودکشی کر کے اس نے اپنی جان دے دی۔ ماں کو اب بھی میرے جینے کی امید تھی اور وہ ابا سے بار بار یہی کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر ایک خبر چلی کہ ساتھ والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ابا خبر سن کر فوراً وقوع پر پہنچے۔ اس لاش کی شناخت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے انتظامیہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ لاش میرے بیٹے کی ہے۔ میرا بیٹا 1 سال سے گم شدہ ہے، کسی کو نہ مل سکا، یہ میرا ظفر ہی ہے۔ ابا اس لاش کو اپنے گھر لے آیا اور پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کی بھی امید کہ میرا ظفر اب بھی زندہ ہے وہ بھی اب مان چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک ایسے شخص کو ڈاکو پکڑ کر لائے جو کہ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام شیخ حبیب تھا اور وہ کروڑ پتی شخص تھا۔ انہوں نے شیخ حبیب کے گھر والوں سے 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ بہت زیادہ تھی۔ جب فون پر شیخ صاحب کی ملاقات ان کے گھر والوں سے کرائی گئی تو شیخ صاحب نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اتنی رقم میرے لیے نہیں دینی، اتنی رقم ادا کرنے کے لیے مجھے اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کرنا پڑے گا۔ مجھے شیخ صاحب کی رکھوالی پر مامور کیا گیا جبکہ باقی لوگ دریا کے کنارے محفل اٹینڈ کر رہے تھے۔ اب وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور کبھی نہ سوچا کہ ظفر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میں تو موقع کی تلاش میں تھا اور آج وہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ اچھا، میں شیخ صاحب کو وہاں سے آزاد کر کے جنگل کی مخالف سمت میں بھاگنا شروع ہوا۔ جب تک ان کو پتہ چلتا میں شیخ صاحب کو لے کر ان کے گھر آ چکا تھا۔ شیخ صاحب اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تو نے مجھے خرید لیا، میں تمہارا وہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے میری شادی ہوئی۔ آج میں شیخ صاحب کا کاروبار اور ان کا ریسٹورنٹ سنبھال رہا ہوں۔ شیخ صاحب کو وفات پائے 8 برس ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل پر ہی موجود تھا۔ میں آفس میں بیٹھا تھا جبکہ کھڑکی میں نے دیکھا کہ ابا جان ماں کو لے کر اس ہوٹل پر آئے تھے۔ ابا جان نے بیرے سے کہا کہ اس ہوٹل کا سستا ترین کھانا لے کر آؤ جو سب سے کم قیمت ہو۔ میں نے بیرے کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے پوچھا۔ بیرے نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے بیرے سے کہا کہ ان کو ریسٹورنٹ کا سب سے مہنگا کھانا دو، قیمت میری طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جب بل دینے کی باری آئی تو بوڑھے شخص نے بیرے سے پوچھا کہ بیٹا قیمت کیا ہے، جس سے بیرے نے میرے باپ کو بتایا کہ کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ اللہ نے میرے والدین سے مجھے ملا دیا۔ میں اپنے آبائی گھر گیا تھا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والدین کہاں گئے، نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی خبر تھی۔ کافی عرصہ تک میں اپنے والدین کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکے، لیکن آج قسمت ان کو میرے ہی ہوٹل پر لے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ جس
ہی کرائے کے مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ آج 20 سال بعد میں اپنے والدین سے مل رہا تھا اور ان کو سلامت دیکھ کر میں بہت خوش تھا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ خوشی میرے والدین کو تھی، جو مجھے کئی عرصہ تک تلاش کرتے رہے اور آخرکار مردہ سمجھ کر دفنا دیا۔ میرا باپ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب بابا مجھے شرمندہ مت کرو، غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ آج میرے والدین ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، بس ایک پچھتاوا جو مجھے آج تک ہے کہ 20 سال جو مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں ان سے دور رہا۔ جبکہ ابا کو اس بات کا پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور فیل ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ جان پایا۔ رشتوں میں مضبوطی تب ہی ممکن ہے جب ایک دوسرے کو جانا پہچانا جائے۔